بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین گرامی، جشن آزادی کے موقع پر آج میں آپ حضرات کے سامنے قیام پاکستان کے مقصد کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا قیام کیوں ہوا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور تحریک پاکستان جب چلی تو اس میں لوگوں نے کس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ چنانچہ تاریخ کے اوراق کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ اس قیام پاکستان کے لیے 6 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اس ملک کے حصول کے لیے ہزاروں عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا اور معصوم بچوں کی زندگیوں کو چھینا گیا، اور بڑی جدوجہد اور عظیم قربانی کے بعد یہ ملک پاکستان کا قیام ہوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا قیام کیوں ہوا؟ آیا اس لیے پاکستان کا قیام ہوا کہ یہاں شراب نوشی کی آزادی ہو، یہاں بدکاری کی آزادی ہو، اور یہاں سلمہ بینی کی آزادی ہو، اور یہاں سود خوری کی آزادی ہو؟ آیا اس لیے پاکستان کا قیام ہوا کہ یہاں رشوت کی آزادی ہو، اور یہاں ظلم و ستم کی آزادی ہو، اور یہاں کرپشن کی آزادی ہو؟ آیا اس لیے پاکستان کا قیام ہوا کہ اس اسلامی مملکت کے اندر ختم نبوت کے منکر دندناتے پھریں؟ آیا اس لیے پاکستان کا قیام ہوا کہ یہاں گستاخ رسول کو عزت کے ساتھ رہائی دی جائے اور عاشقان رسول کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جائے؟ آیا اس لیے پاکستان کا قیام ہوا تھا کہ اسلامی مملکت کے اسلامی حکومت آیا اپنے فنڈ سے ہندوؤں کے لیے مندر بنائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پاکستان کا قیام صرف اور صرف اس لیے ہوا کہ اس مسلمان اس اسلامی مملکت کے اندر اپنے اسلام کے مطابق آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور قائد محترم قائد اعظم علی جناح نے بھی جب بھی بات کی تو یہی بات کی، اور تحریک پاکستان کے دوران جب بھی نعرہ لگا تو یہی نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس لیے آج کچھ لوگ ہمیں یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ قائد اعظم نے سیکولر پاکستان کی بات کی تھی۔ ہرگز ان کی یہ بات تاریخ کے اوراق کے بالکل خلاف ہے۔ قائد اعظم نے ہمیشہ اسلامی پاکستان کی بات کی، اور قیام پاکستان تو اس لیے ہوا تاکہ مسلمان یہاں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزار سکیں، اور قیام پاکستان تو اس لیے ہوا کہ یہاں تاکہ لوگ قرآن و سنت کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کریں، اور قیام پاکستان تو اس لیے ہوا کہ اگر کسی جگہ بھی دنیا کے کسی خطے کے اندر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو تو یہاں سے مجاہدین اٹھیں اور جا کر ان ظالموں کو ختم کریں۔ اور قیام پاکستان تو اس لیے ہوا تھا کہ یہاں سے تبلیغ و دعوت کے نوجوان اٹھیں اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا نام روشن کریں۔ اور قیام پاکستان تو اس لیے ہوا تھا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ہو، اور قیام پاکستان تو اس لیے ہوا تھا کہ ہماری عدالتوں کے اندر سارے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور قیام پاکستان تو اس لیے ہوا تھا کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر بننے والا ہر قانون وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ لیکن افسوس کہ ہم اس سبق کو بھول گئے، اور جن لوگوں نے قیام پاکستان کے لیے قربانیاں دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ وفا نہ کی۔ اس لیے میری درخواست ہے پاکستان کے سارے لوگوں سے، سارے مسلمانوں سے، چاہے وہ جس شعبے کے اندر ہو،
اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ہر کام قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کرے تاکہ قیام پاکستان کا مقصد پورا ہو، اور جن 6 لاکھ لوگوں نے قیام پاکستان کی بنیادوں کے اندر اپنی ہڈیاں اور خون لگائے تاکہ ان کی روحوں کو بھی تسکین ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔